بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویشچن ہے, یہ ولیج فوڈ کے نام سے کوئی صاحب ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے جو ٹرمز آف پیمنٹ بتائی تھی تو اس میں سی ایف آئی نہیں بتایا, جبکہ سی آئی ایف کے اوپر بھی امپورٹ ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن سی آئی ایف جو ہوتا ہے کاسٹ انشورنس فریٹ, یہ اسٹیٹ بینک کے مینول میں مینشن نہیں ہے. میں نے جو آپ کو 5 ٹرم بتائی تھی وہ اسٹیٹ بینک جو الاؤ کرتا ہے وہ بتائی تھی, جو اسٹیٹ بینک پرمٹ کر رہا ہے امپورٹ کرنے کے لیے, تو وہی 5 ٹرمز ہیں جو ٹرمز آف امپورٹ میں ڈسکس ہوئی ہیں. اب سی آئی ایف کیوں نہیں ہے اس کے اندر, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سی آئی ایف کی ضرورت نہیں ہے. ان فیکٹ انشورنس جو ہے وہ ہر حال میں ہونی ہے. یعنی یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریسٹرکشن ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی امپورٹ بغیر انشورنس کور کے نہیں ہو سکتی. آپ کی ایل سی کوئی بھی ہو, آپ کو 110% اماؤنٹ کی انشورنس کروانی پڑتی ہے. تو جب آپ نے ہر حال میں جب آپ نے ہر حال میں انشورنس کروانی ہے تو پھر کوئی لاجک نہیں رہ جاتا کہ سیپریٹ سی آئی ایف یعنی کاسٹ انشورنس اینڈ فریٹ کی ٹرم یوز کی جائے. ایسے ہی ایکسپورٹر بھی اپنے رسک کو کور کرنے کے لیے ایکسپورٹ کی انشورنس کروا لیتا ہے. وہ جو کنسائنمنٹ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ اپنے اینڈ پہ اپنے رسک کو کور کرنے کے لیے اپنی انشورنس کروا لیتا ہے, اور امپورٹر اپنے رسک کو کور کرنے کے لیے اپنی انشورنس کروا لیتا ہے. تو دونوں ہی انشورنس کروا رہے ہوتے ہیں, تو پھر سی آئی ایف کو اسپیسیفکلی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب امپورٹر اپنی انشورنس نہ کروائے اور وہ ایکسپورٹر سے کہے کہ بس آپ ہی ایک انشورنس کروا لیں جس میں جو بھی انشورنس کی کاسٹ ہوگی وہ بھی میں پے کر دوں گا, گوڈس کی کاسٹ بھی میں پے کر دوں گا, انشورنس کی بھی میں پے کر دوں گا, اور فریٹ کی بھی میں پے کر دوں گا. تو آپ سی آئی ایف کر دیں اس کو, یعنی کاسٹ انشورنس اینڈ فریٹ. تو جب وہ اس ٹرم کے اوپر امپورٹ کرے گا تو وہاں پہ اس کی ایل سی نہیں کھولے گی. بینک کہے گا کہ نہیں جی آپ خود پہلے اپنا انشورنس کا کور نوٹ لے کے آئیں, یعنی کہ انشورنس کروائیں اپنی کنسائنمنٹ کی 110%, تو پھر میں ایل سی کھولوں گا. تو اس کی ایل سی نہیں کھول سکتی. تو اس لیے امپورٹر کو ایک ایکسٹرا کاسٹ ایکسپورٹر کو پے کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ایکسپورٹر سے کہے کہ تم سی آئی ایف پہ کنسائنمنٹ بھجواؤ اور جو تم انشورنس کرواؤ گے اس کی کاسٹ بھی میں پے کروں گا, کیونکہ اس کو خود بھی انشورنس کروانی پڑے گی. تو اس لیے سی ایف آر یہ کامن ٹرم ہے کہ کاسٹ اینڈ فریٹ, اور انشورنس سیپریٹ امپورٹر کروا لیتا ہے. اچھا اب یہ ریسٹرکٹڈ کیوں ہے انشورنس کے, جی اس کے بغیر ایل سی نہیں کھل سکتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ انشورنس کروانے میں 2 طرح کے رسک کور ہوتے ہیں. نمبر 1 تو امپورٹر کا ٹوٹل 110% رسک کور ہو گیا کہ اس کو کوئی ڈیمیج کنسائنمنٹی, جب اس کو کنسائنمنٹ ملتی ہے اس وقت وہ اپنی فل پیمنٹ کر چکا ہوتا ہے بینک کو, اور بینک آگے نیگوشیٹنگ بینک کو کر چکا ہوتا ہے, نیگوشیٹنگ بینک ایکسپورٹر کو کر چکا ہوتا ہے. تو جب امپورٹر کنسائنمنٹ کھولے گا تو اس کے ہاتھ سے تو پیمنٹ نکل چکی ہوتی ہے, تو وہ اس کو دیکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ تو سارا کچھ ڈیمیج ہے, یا یہ آئٹم غلط ہے, یا یہ مسنگ ہے, اس میں سے کچھ کوانٹٹی جو انوائس کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ نہیں ہے. تو جب وہ یہ سب چیزیں فائنڈ آؤٹ کرتا ہے تو اب اس کی پیمنٹ تو جا چکی ہے, تو اب وہ انشورنس کو کلیم کرے گا اور اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ ریکور کروا لے گا, یا وہ نئی کنسائنمنٹ کے لیے کہے گا کہ جی میں نئی کنسائنمنٹ ایکسپورٹر سے منگواتا ہوں, تو آپ اس میں جتنی پیمنٹ انوالو ہوتی ہے وہ بینک کو پے کر کے تو میری کنسائنمنٹ دیں. لیکن نارملی انشورنس کمپنی جو ہے وہ کلیم پے کر دیتی ہیں, یعنی جتنی اماؤنٹ کا لاس ہوتا ہے وہ ان کو کیش پیمنٹ کر دیتے ہیں, اور امپورٹر جو ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ سے وہ سیم چیز جو ڈیمیج ہوئی ہے یا مسنگ ہے اس کو امپورٹ کر لیتا ہے. تو اس طرح سے انشورنس اس کو بینیفٹ دیتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بینیفٹ بینک کو بھی ہوتا ہے.
جب بھی امپورٹر انشورنس کرواتا ہے تو وہ دونوں کے نام ہوتی ہے. انشورنس کا کور نوٹ جو ہوتا ہے وہ دونوں کو کور کر رہا ہوتا ہے, امپورٹر کو بھی اور بینک کو بھی. انشورنس کور نوٹ میں جہاں امپورٹر کا نام ایڈریس مینشن ہوتا ہے وہاں پہ بینک کا نام ایڈریس برانچ یہ سب بھی مینشن ہوتا ہے, اور دونوں ہی اس انشورنس کور نوٹ کے ایکولی آنر ہوتے ہیں. اچھا, اب بینک کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ بینک بھی وہ اماؤنٹ کلیم کر سکتا ہے اگر کنسائنمنٹ کا لاس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جو انشورنس کور نوٹ ہوتا ہے اس کے اندر ڈفرینٹ کلازز لکھی ہوتی ہیں کہ یہ انشورنس کور نوٹ کس کس جگہ کے اوپر کہ یہ کور نوٹ کس کس جگہ کے اوپر ورکیبل ہے. فار ایگزامپل اگر جنگ ہو جاتی ہے, کنسائنمنٹ ابھی رستے میں ہے, شپ ٹرانزٹ میں ہے, بائی سی آ رہی ہے اور درمیان میں جو کنٹری آ رہے ہیں وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے اور وہ کنسائنمنٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے, یا جہاز کسی وجہ سے ڈوب جاتا ہے, یا کوئی کنٹینر مسنگ ہو جاتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز جس سے کنسائنمنٹ کا لاس ہو جائے ٹرانزٹ کے درمیانی, تو اب وہ جو کنسائنمنٹ تھی جو امپورٹ ہو رہی تھی وہ تو رستے میں ڈیمیج ہو گئی یا غائب ہو گئی, اور ڈاکومنٹس ابھی بینک کے پاس آئے نہیں, اور جب ڈاکومنٹس بینک کے پاس آئیں گے تو اس کی کنسائنمنٹ نہیں آئے گی, یعنی وہ کنسائنمنٹ پیچھے. یہ کچھ ایسے حادثے ہوئے بھی ہیں کہ کچھ جہاز ڈوب گئے یا کنٹینر ہی پورا جہاز جب الٹا تو کچھ کنٹینر گر گئے, کچھ بچ گئے. تو اب یہ جو نیوز ہوتی ہیں یہ جہاز کے یعنی ڈاکومنٹ کے پہنچنے سے پہلے ہی نیوز جو ہے امپورٹر تک آ جاتی ہیں, دنیا میں پھیل جاتی ہیں کہ جی یہ حادثہ ہو گیا, یہ حادثہ ہو گیا. تو اب ایسا اگر حادثہ ہو جاتا ہے ٹرانزٹ میں اور کنسائنمنٹ کا لاس ہو جاتا ہے اور امپورٹر تک نیوز آ جاتی ہے کہ جی میری کنسائنمنٹ تو گئی یا ڈاؤٹ میں چلی گئی کہ پتہ نہیں کس حالت میں ہو, اور اس کے بعد بینک کے پاس ڈاکومنٹس آتے ہیں تو وہ امپورٹر تو نہیں لے گا, وہ کہے گا جی کہ میرے ڈاکومنٹ میری تو کنسائنمنٹ ہی ڈوب گئی ہے, یہ تو آپ نیوز میں دیکھ لیں, یہ تو یہ ایویڈنس ہے, تو میں کیوں پیمنٹ کروں. تو ہم اس کو جائیں گے انشورنس کے کلیم کے لیے. تو اب وہ جو ایکسپورٹر کو پیمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہوگی, اور اس کا جو کلیم ہوگا وہ بینک کی لاج کرے گا انشورنس کمپنی کو, امپورٹر نہیں. امپورٹر تو پیچھے ہٹ گیا نا, اس نے کہا کہ جی مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے, میری تو کنسائنمنٹ گئی تو میں کس سلسلے میں پیمنٹ کر دوں. اور وہ پرووڈ بھی ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو کلیئر ہے کہ جی کنسائنمنٹ گئی. تو اب بینک کلیم کرے گا کہ جی یہ جو کنسائنمنٹ ہے اس کا 110% لاس جو ہے نا وہ آپ مجھے دیں, تاکہ ہم اس کو اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ 100% اماؤنٹ وہ ہے جو کنسائنمنٹ کی, اور 10% اس کے اوپر ایکسٹرا جو چارجز وغیرہ امپورٹر پے کرتا ہے جب بینک چارجز آتے ہیں تو وہ ان 10% کے اوپر آتا ہے. تو اس طرح سے امپورٹر بھی کلیم کر سکتے ہیں انشورنس کا اور بینک بھی کر سکتا ہے, دونوں ہی کلیم کر سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی لاس ہوتا ہے تو وہ اس میں کور ہو جائے. تو انشورنس کا سمپل سا مسئلہ ہے کہ ہم نے لاس کو کور کرنا ہے. تو جب انشورنس ہر حال میں ہونی ہے تو پھر CIF کو مطلب ٹرم ضرور ہے یہ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کی طرف سے فارمولیٹ ہوئی, لیکن پاکستان میں اس کی پریکٹس اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انشورنس ہر حال میں ہونی ہے. تو امپورٹر پہلے اپنی انشورنس کروائے اور پھر CIF کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپورٹر کو پے کرے گا کاسٹ انشورنس اینڈ فریٹ, تو وہاں پہ بھی وہ پے کرے, تو یہ ایک ایکسٹرا برڈن ہوگا, اس کے اوپر ایکسٹرا خرچہ ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کے مینول میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ CIF کے اوپر پاکستان میں امپورٹ ہو, اور باقی کنٹری بھی شاید ایسے نہ کرتے ہوں. بہت ساری ٹرم جو ہیں وہ مطلب بلکہ ساری کی ساری ٹرم جو کامنلی یوز ہوتی ہیں 2 3 4 ٹرمز کے علاوہ وہ سب اسپیسیفک پرپز کے لیے یوز ہوتی ہیں, ادروائز ان کا وہ کامنلی یوز ہونے والی ٹرمز نہیں ہیں. ہوپ فار انڈرسٹینڈنگ. تھینک یو. اللہ حافظ.